اب الحمدللہ جمعرات کے دن سیرت النبی کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی سیرت کے سلسلہ وار دروس ہوں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہوتا ہے کہ پیدائش سے شروع کر کے اور باقی آگے تک کی انشاءاللہ پوری سیرت اس کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور یہ جمعرات کے دن انشاءاللہ یہ سبق ہوگا، اور جیسے آپ حضرات پیر منگل اور بدھ کو تشریف لاتے ہیں ایسے ہی انشاءاللہ جمعرات کو بھی تشریف لائیں گے۔ اور آج اسی سلسلے کی پہلی مجلس ہے۔ اس میں ترتیب انشاءاللہ سبق کی یوں ہوگی کہ پہلے ہمارے جو استاد ہیں مولانا عثمان صاحب انشاءاللہ وہ سبق پڑھائیں گے، اس کے بعد اذان عشاء سے تقریباً 10 منٹ پہلے ہم سب اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ کے کچھ درود شریف پڑھ لیں گے، اور پھر اس نماز تک اپنے معمولات پورے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہماری سعادت ہے کہ ہمارے درمیان مولانا عبد المالک صاحب تشریف فرما ہیں۔ آپ جامعۃ الصفہ میں استاد الحدیث ہیں، حدیث کے اسباق پڑھاتے ہیں، اور ایک بڑی زبردست ماشاءاللہ حضرت نے بھی ایک تصنیف و تالیف کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے، ایک سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں وہ سیرت سے متعلق مقدس مقامات تک ماشاءاللہ وہاں تک جاتے ہیں، ان کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں۔ کبھی اگر ہم حج عمرے پہ جاتے ہیں اور کوئی ایسا آدمی مل جاتا ہے جو بتاتا ہے دیکھو بھائی یہ جگہ ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی تھی، دیکھو بھائی یہ جگہ ہے یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، دیکھو بھائی یہ جگہ ہے یہاں پہ ایسے ایسے کمرے بنے ہوئے تھے، تو ماشاءاللہ وہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ جو سارے مقدس مقامات ہیں، ان سب پہ ماشاءاللہ مولانا نے بہت محنت کر کے کئی کتابیں مرتب فرمائی ہیں، اور ہماری سعادت ہے کہ اس مجلس کی اس سلسلے کی جو پہلی مجلس ہے اس میں مولانا ہمارے درمیان موجود ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہم سے گفتگو کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اس کو دل جمعی کے ساتھ سنیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو اور آگے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اخلاص کے ساتھ اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنی زندگیوں کو سنت کے قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حمدا للہ سبحانہ وتعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبی المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الى الخلق کافہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز شرکائے محفل، میرے عزیزو، میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ بھی ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ حق تعالی شانہ نے ہمیں
آخری پیغمبر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ صرف پیغمبر نہیں بلکہ پیغمبروں کے امام ہیں، صرف رسول نہیں رسولوں کے امام ہیں، نبی نہیں نبیوں کے امام ہیں، صرف پیغمبر نہیں بلکہ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت کا سلسلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہو گیا، اور اسی پیغمبر کی سیرت کو اور ان کی شریعت کو حق تعالی شانہ نے اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی فلاح و بہبود، کامیابی اور ترقی کے لیے دستور اور قانون بنا دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اب اگر کسی بھی انسان کو کامیاب ہونا ہے، کسی بھی انسان کو ترقی کرنی ہے، کسی بھی انسان کو درجات اور مراتب چاہیے، کسی بھی انسان کو حق تعالی شانہ کا قرب چاہیے، کسی بھی انسان کو دین و دنیا کی سعادت چاہیے، تو اس کے لیے ایک دستور اور قانون اسوہ حسنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت، جامع اور عظیم سیرت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ایسا عالمی پیغمبر ہوں، میں ایسا ابدی پیغمبر ہوں، میں ایسا عالمگیر پیغمبر ہوں کہ میری رسالت و نبوت پوری کی پوری مخلوق کے لیے ہے۔ الخلق بمعنی مخلوق، اس مخلوق میں انسان بھی آئے، جنات بھی آئے، حیوانات بھی آئے، جمادات بھی آئے، ارض و سما، بر و بحر، خشکی تری، ہر مخلوق، ہر جنس، ہر نوع، کائنات کی ہر چیز، اس لیے کہ ہر چیز مخلوق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مخلوق کے لیے پیغمبر ہیں۔ آسمان اور آسمانوں کی مخلوقات کے پیغمبر، زمین اور زمین کی مخلوقات کے پیغمبر، سمندر اور سمندری مخلوقات کے پیغمبر، فضا اور فضائی مخلوقات کے پیغمبر، انسان کے ہر فرد، جنات کے ہر فرد، حیوانات کی ہر نوع، ایک ایک ذرے، ایک ایک شے، کائنات کے ایک ایک حصے کے لیے ارسلت الی الخلق کافۃ، مجھے اللہ رب العزت نے تمام مخلوقات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ جامعیت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انبیاء علیہم السلام چند خطوں تک، چند علاقوں تک، چند قوموں تک، چند قبیلوں تک محدود رہے، اور اگر کسی پیغمبر نے زمین میں سیاحت کی ہے
تو زمین کے ایک خاص حصے کی سیاحت، لیکن ہمارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، طائف جاتے ہیں، بدر جاتے ہیں، احد جاتے ہیں، نجد جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، شام جاتے ہیں، فلسطین جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد معراج ہوتا ہے تو آسمانوں تک جاتے ہیں۔ آسمانوں میں بھی پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، الی ما شاء اللہ، جہاں تک اللہ نے چاہا اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا اور اپنے پیغمبر کا تعارف کروایا۔ وجہ کیا تھی؟ ہیں جو سب کے پیغمبر، سب کے پیغمبر ہیں، ارسلت الی الخلق کافہ، پوری مخلوقات کے پیغمبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، آپ کی جو شریعت ہے، وہ بھی پوری شریعتوں کی جامع الشرائع۔ آپ کا دین جامع الادیان، آپ کی سیرت جامع السیر، آپ کے اخلاق جوامع الاخلاق۔ حضرات انبیاء علیہم السلام ان کی خصوصیات ہیں، ان تمام خصوصیات کو اللہ رب العزت نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں ودیعت فرما دیا۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف معجزات عطا فرمائے۔ اللہ نے ان تمام معجزات کے نمونے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور دستور نے اب عالمگیریت اللہ رب العزت کی طرف سے عطا فرمائی گئی ہے۔ عالمگیریت، عالمگیر پیغمبر، انٹرنیشنل پیغمبر، پوری دنیا کے پیغمبر، عالم کے پیغمبر۔ یہی وجہ ہے ہم کہتے ہیں محبوب دو جہاں، محبوب دو عالم، محبوب العالمین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پوری مخلوقات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دستور ہے۔ پھر کسی بھی لیڈر، کسی بھی قائد، کسی بھی مصلح اور کسی بھی داعی کی تعلیمات وہ اس وقت تک عالمی دستور کی حیثیت قائم رکھ سکتی ہیں جب ان تعلیمات میں بنیادی طور پر 2-3 چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز صداقت ہے کہ اس لیڈر کی جو تعلیمات ہیں وہ صداقت پر مشتمل ہوں، اور ہمارے آقا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل سچا ہے، آپ کی جلوت و خلوت سچی ہے، آپ کی صبح آپ کی شام سچی ہے، آپ کا دن آپ کی رات سچی ہے، آپ کا حضر آپ کا سفر سچا ہے، آپ دوستوں اور یاروں کے ساتھ ہیں سچے ہیں، اہل خانہ کے ساتھ ہیں حق اور سچ کہتے ہیں، مزاح میں حق بولتے ہیں، غصے میں حق بولتے ہیں۔ حق اور صدق کا ایسا مجموعہ ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوست بنتا ہے وہ بھی صدیق اکبر بن جاتا ہے۔ جو آپ کے گھر میں خاتون آتی ہیں وہ بھی عائشہ صدیقہ بن جاتی ہیں۔ مکہ والے آپ کے دشمن ہیں، آپ کے نظام کے دشمن ہیں، آپ کے نظریے کے دشمن ہیں، لیکن انہیں آپ کے قول اور آپ کے فعل اور آپ کی سیرت، حقانیت اور صداقت پر کوئی شک نہیں تھا۔ انہوں نے لقب دیا تھا صادق الامین، الصادق الامین، الصادق الامین۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حق و صداقت کا مجموعہ ہے۔ ایک صحابی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو لکھتے تھے۔ حضرت نے یہ فرمایا، لکھ دیا لکھ دیا لکھ دیا لکھ دیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ دیکھو تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو لکھتے ہو، ایسا نہ کرو، انسان ہے، انسان غصے میں کبھی کچھ بول دیتا ہے، کبھی مزاح میں کچھ بولتا ہے، کبھی موڈ آف ہوتا ہے، کبھی عجیب پریشانی ہوتی ہے تو انسان کچھ ایسی باتیں کر دیتا ہے، تو اس لیے سوچ سمجھ کر لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھا کرو، اس لیے کہ اس زبان سے جو بھی ادا ہوتا ہے وہ حق اور سچ ادا ہوتا ہے۔ اس زبان نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس نے لوگوں کے سامنے کہا، سچ کہا، اہل خانہ کے سامنے کہا، سچ کہا، دوستوں میں کہا، سچ کہا، سفر میں کہا، سچ کہا، رات میں کہا، سچ کہا۔ ہندوستان کے مشہور سیرت نگار سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خطبات میں ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا قائد، لیڈر، کوئی بھی انسان ہو، اس کی جو گھریلو زندگی ہے، گھریلو زندگی اہل خانہ کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، وہ کبھی بھی اجازت نہیں دے گا کہ میری گھریلو زندگی کو باہر لوگوں میں بتایا جائے، کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ ہم بھی ایسے ہیں، ہماری گھر والوں کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، تو ہم نہیں چاہتے وہ باتیں باہر جائیں، غصہ بھی کرتے ہیں اگر کوئی بات باہر چلی جائے تو۔ یہاں معاملہ اور ہے، ہماری تو ایک بیوی ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 تک گنجائش ہے، زیادہ نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کی تعداد بھی زیادہ کر دی، تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا کوئی بھی نمونہ مخفی نہ رہے۔ پھر حکم تھا، جو مجھے دیکھتے ہو کرتا ہوا بیان کرو۔ گھریلو زندگی اس کا پورا حصہ وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین نے بیان کیا ہے، ہماری امیوں نے بیان کیا ہے۔ نمونہ اتنا خوبصورت ہے، سیرت اتنی پیاری ہے، اللہ نہیں چاہتے کہ اس عظیم ہستی کی سیرت کا کوئی نمونہ گوشہ خفا میں رہے۔ باہر سیرت کو ریکارڈ کرنے والے تو موجود ہیں، گھر کے اندر سیرت کو محفوظ کرنے والوں کا بھی اللہ نے انتظام فرمایا۔ باہر کیسے لوگ بیٹھے ہیں، جیسے آج ہم بیٹھے ہیں، اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی، صحابہ بیٹھتے تھے، کیا خوبصورت مجلس ہوتی ہوگی۔ ہم تو یہاں کچھ بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، اس مجلس میں کچھ بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو شریعت محفوظ ہو رہی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا سر نیچے جھکایا، صحابی نے اس کو بھی محفوظ کر لیا، حضرت نے دائیں دیکھا، صحابی نے اسے بھی محفوظ کر لیا، بائیں دیکھا، صحابی نے اسے بھی محفوظ کر لیا، تھوڑا سا آنکھیں اٹھائیں اور لب مسکرائے، صحابی نے اسے بھی محفوظ کر لیا۔ مسکراتے ہوئے
दांत भी ज़ाहिर हुए, सहाबी ने उसे भी महफूज कर लिया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुस्कराहट में इतना मुस्कराए हत्ता बदत नवाजिज़ुहु, कि आपके दांत मुबारक भी ज़ाहिर हो रहे हैं। फिर आप बैठे हैं, आपने सर पे पगड़ी कैसी पहनी है, सहाबा ने इसे भी महफूज किया। उस पगड़ी का रंग कैसा है, सहाबी ने उसे भी महफूज किया। उस पगड़ी के शमले कितने हैं, सहाबा उसे भी महफूज कर रहे हैं। अच्छा, आपने जिस्म पर कोई चादर भी पहनी है, बिल्कुल, वो कैसी थी? एक कहते हैं काली चादर पहनी है, काली कमली वाले हैं। एक कहते हैं लकीरदार सुर्ख लकीरों वाली चादर पहनी है, यमन वाली, बुर्द हिबरा, सहाबी उसे भी महफूज कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। कैमरे लगे हुए हैं, देखते हैं ना कि जो जगह बड़ी हसास होती है वहाँ कैमरा लगा होता है। ज़्यादा हसास है ना तो ज़्यादा कैमरे हैं। कितने कैमरे होंगे? किसी हसास जगह पर कितने कैमरे होंगे? 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे। यहाँ तो हज्जतुल विदा के मौके पे जाते हैं तो 1,24,000 कैमरे लगे हैं जो अपने आका और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज कर रहे हैं। ये निज़ाम अल्लाह ने बनाया है कि इस अजीम हस्ती की ज़िंदगी का कोई हिस्सा गोशे खिफा में न रहे। इस अजीम हस्ती की ज़िंदगी का हर हिस्सा काबिल इत्तिबा है, काबिल इत्तिबा है। शरीयत है, शरीयत। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल शारे हैं। अभी मैंने ज़िक्र किया ना कि सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बैठे हैं तो उनका सीखना क्या है, उनका इल्म हासिल करना क्या है? बस हज़रत को देखते रहना। हमें तो पढ़ाने समझाने के लिए, तालीम देने के लिए बोलना पड़ता है। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम बस बैठे हैं, हदीस का दर्स हो रहा है, दर्स हो रहा है, शरीयत कायम हो रही है। किसी सहाबी ने आकर कहा हज़रत ऐसे कर लो, हज़रत ने खाली खामोशी इख्तियार की, तक़रीरुन नबी, ये शरीयत बन गई। हज़रत ने सर हिला दिया, फरमाया नाम, सीरत बन गई। हज़रत ने फरमाया नहीं, शरीयत बन गई। इसको कहते हैं हक़ और सच शरीयत, हक़ और सच सीरत। तो किसी भी लीडर की, किसी भी कायद और मुसलह की ज़िंदगी उस वक़्त नमूना बन सकती है जब उसकी तालीमात और उसकी ज़िंदगी वो सदाक़त पर मुश्तमिल हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इसी तरह सदाक़त पर मुश्तमिल है। दूसरी चीज़, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और आपकी शरीयत क़यामत तक के लिए उसवा-ए हसना है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस सीरत की हिफाजत का इंतज़ाम फरमाया। जैसे कुरान करीम महफूज है, इसी तरह साहिब कुरान की सीरत भी महफूज है। जिस तरह कुरान करीम की एक एक हरकत, एक एक हर्फ, एक एक एराब, एक एक लफ्ज़ महफूज है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक एक नमूना, सीरत का एक एक हिस्सा महफूज है। कोई कुरान पाक में तग़य्युर और तबद्दुल नहीं कर सकता। कोई एक लफ्ज़ कुरान करीम का गलत पढ़ के या छाप के दिखाए, पूरी दुनिया सरापा एहतजाज बनेगी। पाकिस्तान में एक दस्तूर है, कानून है कि जो मकतबा कुरान पाक को शाये करेगा, पहले महकमा औक़ाफ़ से तस्दीक नामा लिखवाएगा। ये वतन अज़ीज़ का दस्तूर है। इसलिए कि कुरान पाक की किताबत और उसको शाये करना तस्दीक के बग़ैर ठीक नहीं है, पाकिस्तानी कानून में भी ठीक नहीं है। कोई एक लफ्ज़
گنجائش نہیں ہے. ایک لفظ غلط چھاپ کے دکھائے کوئی، دیکھیں علماء کیسے اس کی نشاندہی کرتے ہیں. فلاں مکتبے نے مصحف چھاپا ہے، سورہ یاسین کی فلاں آیت کا فلاں لفظ اس میں غلط ہے، لہٰذا سارے مسلمان ہوشیار رہیں، وہ والا نسخہ نہ خریدیں. ایک ایک حرکت کی ہی، ہاں ایک ایک حرکت. ایسا قرآن پاک محفوظ ہے. بر صغیر کے مشہور سیرت نگار ڈاکٹر حمید اللہ خان مرحوم نے ایک مرتبہ تاریخ قرآن میں عجیب بات کہی. بچے بیٹھے تھے، شاید طلبہ بیٹھے تھے، تو کہنے لگے کہ یہ ایک بچہ ہے، دیکھیں یہ قرآن پڑھے گا. ابھی بچے نے قرآن پڑھا یا قرآن پڑھنے کا موقع تھا تو کہنے لگے، کیا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے اگر ہماری اس مجلس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے اور اس بچے کا قرآن سنتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تصدیق فرماتے، جی ہاں یہ وہی قرآن ہے جو مجھ پر جبرائیل امین لائے تھے اور میں نے اپنے صحابہ کو سنایا تھا، اور وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا استاذوں سے، شاگردوں سے، عرب سے، عجم سے ہوتا ہوا یہاں پہنچائے اور اس بچے کے سینے میں پہنچائے. یہ جو پڑھ رہا ہے یہ وہی قرآن ہے جو مکہ اور مدینہ اور حرمین میں نازل ہوا تھا. اس میں کسی قسم کا تغیر اور اس میں کوئی بھی تحریف نہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے، بالکل بے عینی ہی. یہی اعجاز سیرت کا بھی ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت اقدس ہے اس میں کوئی توہین کر کے تو دکھائے. آئے دن آپ دیکھتے ہیں اہل مغرب میں سے کسی نے توہین کی، پورا عالم، پوری دنیا سراپا احتجاج بن جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں رد و بدل کرنے کی کوشش کی ہے. تو جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح صاحب قرآن کی سیرت بھی محفوظ ہے. اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن کے معلم، قرآن جن پر نازل ہوا، قرآن جن پر آیا، قرآن جنہوں نے سنایا، ان کی سیرت کی حفاظت کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. دو باتیں ہو گئی کہ کسی بھی انسان کی تعلیمات دستور اور قانون کی شکل اختیار کر لیں، اس کے لیے پہلی چیز کہ وہ تعلیمات صداقت پر مشتمل ہوں، صداقت پر مشتمل ہوں. دوسری چیز کیا تھی کہ یہ تعلیمات اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی حفاظت کا ذمہ ہے، اور ان تعلیمات کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے تائید ایزدی ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر گوشے پر وحی الہی کا سایہ ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو پہلی چیز صداقت پر مشتمل، دوسری چیز محفوظ ہو، صحابہ نے محفوظ کیا. تیسری چیز کسی بھی انسان کی تعلیمات اس وقت دستور اور قانون بن سکتی ہیں جب وہ انسان خود ان پر عمل کرتا ہو. بڑے بڑے لیڈر ہوتے ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، قول اور فعل میں تضاد، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ان کی تعلیمات کا عملی نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، خود سب سے زیادہ نماز پڑھ کے دکھائی. ارشاد فرمایا صدقہ کرو، سب سے زیادہ صدقہ کر کے دکھایا.
ارشاد فرمایا ذکر کرو، سب سے زیادہ ذکر کر کے دکھایا۔ ارشاد فرمایا استغفار کرو، خود سب سے زیادہ استغفار کر کے دکھایا۔ فرمایا جہاد کرو، سب سے بڑے مجاہد، سب سے زیادہ جہاد کر کے دکھایا۔ ارشاد فرمایا اللہ سے دعائیں کرو، سب سے زیادہ دعائیں کر کے دکھائیں۔ ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرو، سب سے زیادہ قرآن پڑھ کے دکھایا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے رات کو کھڑے ہوئے، آپ نے لمبا قیام کیا، لمبا قیام، لمبا قیام، لمبا قیام۔ 4 رکعتیں پڑھیں، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھی، تیسری رکعت میں سورہ نساء پڑھی، چوتھی رکعت میں سورہ مائدہ یا انعام و اعراف پڑھی۔ اب آپ دیکھیں 4 رکعتوں میں اتنا قرآن پڑھا۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں اور خود پیچھے رہ رہے ہیں، نہیں، جہاد کے لیے آواز لگا رہے ہیں، خود سب سے آگے ہیں۔ حنین کے میدان میں مجاہدین پیچھے رہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم کھڑے ہیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ احد کے میدان میں صحابہ شہید ہو رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو رہے ہیں۔ آج بھی احد کا میدان، وہاں چلے جائیں تو شہداء کے خون کی خوشبو آتی ہے، اور تھوڑا سا اوپر چڑھے جائیں، ایک غار سا ہے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے، تو وہاں آپ کی مرہم پٹی کی گئی، اس غار میں آج تک خوشبو آتی ہے، غار جبل احد۔ ہمارے ہاں بھی درس قرآن ہوتا ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، 2 مرتبہ درس قرآن الحمدللہ پورا ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ پورا ہو گیا، حضرت مولانا اسلم شیخ پوری شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے، دوسری مرتبہ 2 سال ہو گئے پورا ہوا، اب تیسری مرتبہ پھر چل رہا ہے۔ ہم سورہ آل عمران میں ہیں، غزوہ احد کا تذکرہ چل رہا ہے۔ تو غزوہ احد کے تذکرہ میں نے اگلے دن ساتھیوں کو بتایا، میں نے کہا دیکھیں غزوہ احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی زخمی ہوئے، چہرے اور رخسار پر بھی زخم آیا، زخموں سے چور چور اوپر تشریف لے گئے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا اللہ کے حکم سے تھا، اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر نمونہ دنیا کو دکھانا تھا۔ ایسا نہ ہو کوئی ملحد اور زندیق اٹھے اور یہ کہہ دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 27 غزوات کیے، اتنے صحابہ شہید ہوئے، زخمی ہوئے، کبھی پیغمبر کو بھی زخم آیا؟ کبھی ان کا بھی خون بہا؟ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں نمونہ دکھا دیا، پیغمبر پیچھے نہیں ہے، جو کہتے ہیں سب سے آگے وہی ہوتے ہیں۔ ایسے عملی نمونہ کر کے دکھایا، پریکٹیکل لائف، یہ نہیں ہے کہ بولا کچھ اور کیا کچھ۔ سخاوت کی ترغیب دی تو سب سے بڑے سخی ہندوستان میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، تو ایک ہندو لڑکی نے سوال کیا، ہندو لڑکی نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ تمہارے پیغمبر بڑے سخی تھے، عرب میں تو حاتم طائی بڑا سخی تھا، حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، اس کے گھر کے 7 دروازے تھے، اگر کوئی سائل ایک دروازے سے آتا تھا اور کچھ لے کے چلا جاتا تھا، دوسرے دروازے سے پھر آتا تھا تو حاتم اس کو پھر بھی دیتا تھا، تیسرے دروازے سے آتا تھا، حاتم پھر بھی اس کو دیتا تھا،
چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں دروازے سے آتا تھا، حاتم اس کو کبھی منع نہیں کرتا تھا کہ تم تو ابھی اس گیٹ سے لے کے چلے گئے دوبارہ آ گئے ہو، سخی تو وہ تھا، تم کہتے ہو کہ تمہارے پیغمبر بڑے سخی تھے۔ تو اس بزرگ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے یہ تو حاتم کے بخیل ہونے کی دلیل ہے، سخی ہونے کی دلیل تھوڑی ہے۔ وہ لڑکی حیران، وہ کیسے؟ کہا حاتم نے اس سائل کو جب پہلے دروازے سے آیا اتنا کیوں نہیں دے دیا کہ اس کو دوسرے دروازے سے دوبارہ آنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا تھا تو حضرت اسے اتنا دیتے تھے، اسے دوبارہ لینے کی سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، علماء بیٹھے ہیں، سونا چاندی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ڈھیر لگا دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ سونا چاندی کا ڈھیر لگائے، آپ کو جتنا چاہیے لے لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی چادر میں سونا چاندی بھرا اور اٹھا کر کندھے پر رکھنے لگے، اٹھا نہیں سکے، اتنا سونا چاندی۔ ہمارے یہاں تو 1 2 3 4 5 8 10 تولے سونا ہوتا ہے، یہاں تو اتنا بڑا گٹھڑ سونے چاندی کا ہے، حضرت عباس اٹھا نہیں سکتے۔ حضرت دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں فرمایا اتنا کیا کرے گا بھائی، چچا ہیں، بزرگوں اتنا لے کے کیا کرو گے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عباس نے بڑا گٹھڑ تیار کیا اور کہنے لگے حضرت میرے کندھے پر رکھوائے نا۔ آپ نے فرمایا نہیں، جتنا خود اٹھا سکتے ہو نا اتنا لو۔ صحیح بخاری میں روایت۔ انہوں نے تھوڑا اچھا پھر کہنے لگے اچھا حضرت آپ خود ہیلپ نہیں کرتے تو کسی اور سے کہیں وہ میرے کندھے پر رکھ دے۔ آپ نے فرمایا نہیں، کوئی اور بھی نہیں رکھے گا، جتنا لے سکتے ہیں لے۔ انہوں نے تھوڑا سا کم کیا، گٹھڑی باندھی، دوبارہ اٹھا کے رکھنا چاہا، حضرت ہیلپ کرے نا، ادھر بیٹھے ہیں حضرت۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہم نہیں آئیں گے، جتنا خود اٹھا سکتے ہو۔ تھوڑا سا کم کیا، حضرت آپ نے فرمایا نہیں، بول دیا نا ایک بار۔ اب انہوں نے کم کیا، گٹھڑی اٹھائی، کندھے پہ رکھی، وہ جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ رہے ہیں کہ سبحان اللہ اتنی بڑی گٹھڑی لے کے جا رہے، اتنا دیتے تھے، اتنا دیتے تھے۔ یہ نہیں فرمایا اتنا کیا کرے گا، تیرے 2 4 بیٹے ہیں، 1 بیوی ہے، 2 بیویاں ہیں، بس ہے نا، اتنا سارا لے جا، بس گٹھڑ بھر کے کیا کرے گا، نہیں۔ تو بزرگ نے کیا فرمایا، یہ تو حاتم کے بخیل ہونے کی دلیل ہے، سخی تو وہ تھے۔ حدیث شریف میں ہے ایک شخص کسی دور دراز قبیلے کا سائل محتاج، اس نے کہا میں جاتا ہوں مدینہ منورہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ لے کے آؤں گا۔ لوگوں نے کہا بھائی تو اتنا دور جا رہا ہے، کیا لے کے آئے گا؟ اس نے کہا یار میں جا رہا ہوں۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، بہرحال وہ چل پڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، حضرت فلاں فلاں قبیلے سے آیا ہوں، اتنا دور سے آیا ہوں اور مجھے محتاج ہوں، مجھے کچھ چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھ رہے ہو وہ پہاڑ؟ جی حضرت۔ اور وہ پہاڑ بھی دیکھ رہے ہو؟ صحیح مسلم میں روایت۔ جی حضرت۔ فرمایا اس پہاڑ اور اس پہاڑ کے درمیان جتنی بکریاں چل رہی ہیں نا وہ ساری میری ہیں، جا وہ ساری میں نے تجھے ہبہ کر دی۔ فرمایا سخی تو یہ ہیں، سخاوت کا بولا سب سے زیادہ سخاوت کر کے دکھائی، عبادت کا فرمایا سب سے زیادہ عبادت کر کے دکھائی۔ ہمارے پاکستان کے مشہور خطیب سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت آواز میں بیان کرتے تھے۔ وہ فرماتے تھے، ان کا خطیبانہ اپنا ایک انداز تھا، وہ کہتے تھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہیں، پاؤں سوکھ جاتے ہیں، سن ہو جاتے ہیں، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، پھر ان کا اپنا جملہ تھا، تو کیا اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب آپ پوری رات کھڑے رہتے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا سو جایا کریں، مجھے خوش کرنے کے لیے۔
آپ کا سونا بھی مجھے خوش کرے گا، اتنی عبادت ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ پریکٹیکل لائف، عملی لائف۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کر کے دکھایا۔ تو کسی بھی ہستی کے اس کی تعلیمات کے دستور اور قانون بننے کے لیے پہلی چیز صداقت پر مشتمل ہو، دوسری چیز محفوظ ہو، تیسری چیز عملی نمونہ موجود ہو، چوتھی چیز محدود نہ ہو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات چند خطے کے لیے، چند قوموں کے لیے مشہور۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ اے پیغمبر عیسیٰ میری رہنمائی کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کس قبیلے سے ہو؟ تو وہ کہنے لگی کنعان سے ہوں، کنعان قبیلہ سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم کنعان قبیلہ کے کسی مصلح کے پاس چلی جاؤ، مجھے تو اللہ نے بنی اسرائیل کا پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات خاص ہیں بنی اسرائیل کے لیے، ہر خطے کے لیے خاص ہیں، اور اس خطے سے زیادہ آگے نہیں گئی۔ انبیاء علیہم السلام میں سب سے زیادہ سیرت جو ہمیں ملتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، باقی بہت کم ملتی۔ اور ان کی سیرت کے بھی وہی نمونے سچے ہیں جن کی تصدیق قرآن نے کی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ آل عمران۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پیدائش کے بعد کیا ہوا تھوڑا سا نمونہ ہے بس۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 3-4 سال کے بعد والا زمانہ کیسے گزرا کوئی پتہ نہیں ہے۔ پھر وہ جوانی میں آ کر تاریخ کی کتابوں میں دوبارہ نمودار ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، بنی اسرائیل دشمن ہو گئے، یہ وہ۔ خطہ، مخصوص قبیلہ، مخصوص زمانہ، مخصوص علاقہ، وہاں تک محدود ہیں حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت چونکہ عالمی سیرت، عالمی شریعت، دستور، عالمی دستور، ابدی، ہمیشہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف حجاز تک خاص نہیں ہے۔ آپ کی درسگاہ میں حجاز کے ابو بکر و عمر بھی ہیں، آپ کی درسگاہ میں تہامہ کے ابو ذر غفاری بھی ہیں، آپ کی درسگاہ میں طائف کے ثقیف بھی ہیں، آپ کی درسگاہ میں یمن کے ابو ہریرہ اور طفیل ابن عمر دوسی بھی ہیں، آپ کی درسگاہ میں روم کے صہیب بھی ہیں، آپ کی درسگاہ میں حبشہ کے بلال بھی ہیں۔ پھر آپ خط لکھ رہے ہیں، کبھی قیصر روم کو، کبھی والی ایلا کو، کبھی والی مدین کو، کبھی بحرین والے کو، کبھی دومت الجندل کے والی کو، کبھی فارس کے بادشاہ کو، کبھی شاہ مقوقس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات خطہ عرب تک محدود نہیں ہے، اس لیے کہ ان تعلیمات نے پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا نمونہ، دستور اور قانون بننا ہے، تو اللہ رب العزت نے نظام بھی ایسا فرمایا کہ یہ تعلیمات دنیا کے کونے کونے تک پہنچے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ چار چیزیں ہیں، تعلیمات نبوی دائمی اسوہ حسنہ ہیں۔
اس لیے کہ کسی بھی تعلیمات، کسی بھی سیرت، کسی بھی چیز کے دستور اور قانون بننے کے لیے جو شرائط ہوتی ہیں، جو خصوصیات ہوتی ہیں، وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بتمامی بکمالی ہی موجود ہے۔ صداقت پر مبنی ہے، محفوظ ہے۔ تیسری چیز بھول گئے آپ، کیسے پھر آئندہ دروس سیرت پڑھیں گے اور پھر استاد جی آپ سے سوال کریں گے تو پھر کیسے جواب دیں؟ صداقت پہلا ہے، نمبر 2 محفوظ ہو، تیسرا عملی نمونہ، پریکٹیکل لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا، چوتھا دنیا کے ہر خطے اور کونے میں یہ تعلیمات پہنچے۔ ہوتا ہے کوئی چیز بہت اچھی ہے لیکن کیا کریں جی، وہ یہاں پاکستان میں ملتی نہیں ہے، وہ انڈیا کے فلاں مکتبے پر ملتی ہے، ہم کیا کریں گے اس کو پڑھ کر؟ نہیں، اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایسا عام فرمایا، قرآن کو اتنا عام فرمایا، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون، دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، لائبریریوں کی لائبریریاں بھری پڑی ہیں، مکتبوں کے مکتبے، قرآن کریم کتنا چھپتا ہے، کہاں کہاں تک پہنچتا ہے، اس کے ترجمے کہاں کہاں تک پہنچتے ہیں، سبحان۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے کوئی 60-70 سال پہلے ان کا زمانہ ہے، انہوں نے ایک دن فرمایا قرآن پاک کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، قرآن پاک کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں، ناقص، ادھوری یا پوری یا مختلف زبانوں میں یا یہ وہ، ان کی تعداد 2 لاکھ ہے جو قرآن کریم کی تفاسیر لکھی گئی ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں طالعت اکثرها، ان میں سے اکثر کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کو تو کہتے تھے چلتا پھرتا مکتبہ۔ تو قرآن پاک کہاں نہیں ہے بھائی؟ اور آج کل کی جدید ٹیکنالوجی نے تو اور آسان کر دیا، آپ کے موبائل میں اللہ نے قرآن رکھ دیا، آپ کہیں بھی چلے جائیں قرآن آپ کے ساتھ ہے، بیٹھیں، اللہ نے کوئی راستہ بند نہیں کیا، آپ پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، قرآن پاک کی تفسیر سیکھیں، سب موجود۔ جس طرح قرآن دنیا کے کونے کونے میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر گوشہ بھی دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر بیٹھ کر خطبہ جمعہ یا خطبہ دیا کرتے تھے، اس ایک ممبر کی تاریخ پر علماء نے کتابیں لکھی ہیں، 20-25 کے قریب کتابیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی تاریخ اور فضیلت پر ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ خان مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک، جوتے مبارک، اس پر مستقل کتابیں ہیں، 50-55 کے قریب مستقل کتابیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کی تاریخ پر لکھی گئی، ایسی محفوظ ہے سیرت، ایسی محفوظ ہے۔ تو آپ کے ہاں الحمدللہ ہمارے حضرات نے، ہمارے بڑے محسن ہیں، یہ سیرت کے دروس کا سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور قبول ہی ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ قبول ہے۔ میں نے ایک کتاب لکھی تو مولانا مکی صاحب دامت برکاتہم، حرم شریف کے مدرس اور حرم شریف کے خطیب، میں نے ان کے سامنے کہا، میں نے کہا حضرت یہ کتاب ہے، دعا فرمائیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ حضرت ایسے کھڑے تھے، کہنے لگے بھائی سیرت کی ہر کتاب اللہ کے ہاں مقبول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سیرت پر جو لکھا جائے گا وہ اللہ کے دربار میں قبول ہے، سیرت کا ہر درس اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ذوق شوق کے ساتھ
ہر درس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. کوئی بھی کام ہو اسے دائیں بائیں کر کے ضرور پہنچنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو آباد رکھے اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ ہمارے محسن ہیں، ان میں سے ہر استاد صاحب جو درس دیں گے سیرت کا، پتہ نہیں کتنی کتابوں کا مطالعہ کر کے آئیں گے اور پھر آپ کے سامنے خوبصورت قسم کا خلاصہ اور آسان انداز میں بیان کریں گے. مجھے اور آپ کو اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ انہوں نے کتنی دیر بیٹھ کر اس آدھے پونے گھنٹے کے درس کے لیے تیاری کی ہے. یہ تو اللہ ان کو اجر دے گا جنہوں نے کئی دن سوچے رکھا اس درس سیرت میں یہ بیان کروں گا، یہ بیان کروں گا، یہ بیان کروں گا. تو انشاءاللہ وہ محبت سے اور بہت ہی خلوص سے جس طرح وہ تیاری کر کے آپ کو انشاءاللہ درس سیرت دیں گے، آپ نے بھی اسی محبت اور جذبے کے ساتھ اس کو سننا ہے اور مستقل سننا ہے. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم دائم رکھے. ہمارے لیے بھی خوش قسمتی ہے کہ اس کی افتتاحی مجلس اور محفل میں ہم بھی شریک ہو گئے. انشاءاللہ جب تک سلسلہ چلتا رہے گا کچھ نہ کچھ ہمارا بھی تو حصہ ضرور ہوگا نا انشاءاللہ. اور کچھ نہیں، کم سے کم یہ دعا تو کریں گے کہ اے اللہ دروس سیرت میں شریک ہونے والوں کو اے اللہ یہ عطا فرما، یہ عطا فرما. تو ہم بھی تو شریک ہو گئے بھائی. اللہ رب العزت آپ کا یہ جذبہ مبارک کرے اور اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو بھی اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ بیٹھنے کی اور محبت کے ساتھ پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اصل چیز تو عمل ہے نا. ہم سیرت بہت پڑھ لیں لیکن ہماری زندگی میں نہ آئے سیرت تو پھر فائدہ نہیں ہو. تو انشاءاللہ سیرت کے جو دروس پڑھیں گے، جو ارشادات اور اقوال سنیں گے، ان کو پھر عملی زندگی میں بھی لائیں گے، ان پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت اور پیاری ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. آپ انشاءاللہ ایک ایک درس سنیں گے تو انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہوگا. ایسی خوبصورت اور پیاری سیرت ہے کہ پوچھیں مت. مجھے ایک واقعہ یاد آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں قباء، مسجد نبوی سے جا رہے ہیں قباء. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیں گے آپ؟ میں نے کہا ٹھیک ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹھو پیچھے سواری پہ. سواری کیا تھی؟ شاہی سواری. اس زمانے میں شاہی سواری ہوتی تھی نا، گھوڑا، اونٹ، گدھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس وقت سواری کے لیے گدھا تھا. آپ بیٹھے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود قصہ سناتے ہیں. علامہ صالحی یوسف صالحی شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ لکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں گدھے پر پیچھے سوار ہونے لگا تو میں تھوڑا ڈس بیلنس ہوا. ایسے ہوا تو میں ایسے گرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا. اب میں بھی نیچے اور حضرت بھی نیچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور بیٹھ گئے سواری پر. مجھے پھر کہنے لگے ہاں چلنا ہے؟ میں نے کہا یس چلنا ہے. آپ نے فرمایا بیٹھ پھر پیچھے. پھر جب میں بیٹھنے لگا پھر تھوڑا سا میں ادھر ادھر ہوا، پھر میں بھی نیچے اور حضرت بھی نیچے. 2 بار ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھے، سواری پر بیٹھے. تیسری بار پھر مجھے اشارہ کیا ہاں ابو ہریرہ کیا موڈ ہے؟ میں نے کہا حضرت بس 2 بار گرایا ہے، اب آپ کو مزید نہیں گراؤں گا، بس آپ جائیں آپ جائیں. یہ دیکھیں کیسی پیاری اور خوبصورت سیرت ہے. اب ادھر میں اور آپ ہوتے ہیں نا تو اپنا کوئی شاگرد یا دوست ہوتا، پہلے تو 2-4 اس کو لگاتے. بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے تو مجھے بھی گرا رہا ہے، ظالم، بدبخت، کمینہ، یہ وہ جو منہ میں آتا بولتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر فرما رہے ہیں ہاں چلنا ہے. دوسری بار پھر گرایا، تیسری بار پھر آپ نے ہتھیار نہیں ڈالے. حضرت ابو ہریرہ کو پھر شرم آئی کہ حضرت کو 2 مرتبہ گرا دیا ہے، اب مزید نہیں گراؤں. آیا ہے. ایسی سیرت ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. خوشبوؤں کا مجموعہ، حسین گلدستہ،
خوبصورت سیرت جس کو اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے، جس کو صحابہ اپنی محبت اور عقیدت سے بیان کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ اللہ ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری اس نشست میں اپنے دربار میں قبول فرما۔ یا اللہ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم دائم رکھ، محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم سب کو یا اللہ یہاں حاضر ہونے کی، شرکت کی یا اللہ توفیق نصیب فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ مرحومہ کے ایک ایک فرد کو اے اللہ توفیق نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام فام فرما۔ ہم سب کو یا اللہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اتباع سنت نصیب فرما۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر محبت، شہر برکت، خوشبوؤں والے شہر مدینۃ المنورہ، حرمین شریفین کی یا اللہ ہم سب کو بار بار حاضری اور توفیق نصیب فرما، قبولیت والی حاضری نصیب فرما، برکتوں والی حاضری نصیب فرما، محبت و عقیدت والی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حضرات، ہمارے ساتھی، ہمارے اساتذہ علماء یہ جو اس سلسلے کو شروع کر رہے ہیں، یا اللہ تو قدم قدم پر ان کی نصرت اور مدد فرما۔ یا اللہ ان کے اس سلسلہ دروس کے لیے ان کی ہر طرح سے یا اللہ مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اور اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما۔ گناہوں سے، وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے اور شیطانی حملوں سے یا اللہ ہماری نسلوں کی، ہماری اولادوں کی اور پوری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری امت میں جہاں جہاں، پوری دنیا میں جہاں جہاں امت مسلمہ مسلمان ہیں، یا اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا جزاک اللہ۔